کی ہے۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو کل عدل کے اوپر اختتام پذیر ہوئی کہ عدل کیا ہے، کس طرح عدل کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اہل علم و عرفان نے کل بھی اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور یقیناً یہ سمندر اتنا گہرا اور اتنا ماشاءاللہ ناپیدا کنار ہے کہ آج بھی اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری سمجھا گیا۔ سمندر گہرا بھی ہے اور پیچیدہ بھی بہت ہے۔ پیچیدہ بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کائنات کے خالق ہیں، بے شک بے شک۔ انہوں نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، اور انسانوں کی ضروریات بھی اللہ جل جلالہ انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ انسان کی طلب کیا ہے، انسان کی خواہش کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جانوروں کی خواہشات کیا ہیں، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خواہشات رکھنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اس کو پیمانہ معلوم ہے کہ بھائی اس کے اندر خواہشات کی ترتیب کیا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی سورۃ النساء میں جو آپشن دیا، مثنا و ثلاثہ و رباع، سبحان اللہ۔ آپ یہاں یہ بات غور فرمائیے، اور علامہ فخر الدین رازی کو دیکھیے، علامہ محمود آلوسی بغدادی کو دیکھیے کہ یہاں اللہ نے ایک کا تو ذکر ہی نہیں کیا، مثنا سے بات شروع کی۔ کیا بات ہے۔ ایک کے تو آغاز نہیں، مثنا و ثلاثہ دو دو، تین تین و رباع چار، یہاں اللہ تعالیٰ نے آ کے سٹاپ کر دیا، بس چار تک آپ کو اجازت ہے بیک وقت۔ اب ایک کا جو ذکر فرما فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا، اگر آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں نہ لے سکیں، عدل و انصاف کا پیمانہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، فواحدہ، ایسی صورت میں ایک ہی۔ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واحد کی صورت ہے، ایک کی صورت ہے، یہ اگر ہے نا، اگر مطلب یہ اگر بندہ مسکین اور بڑا زیادہ ہی کوئی، یہ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری ترتیب کو بہتر جانتے ہیں، اگر تم دو میں انصاف نہیں کر سکتے، تین ہوں تو انصاف نہیں کر سکتے، چار ہوں تو انصاف نہیں کر سکتے، تو اس طرح کرو کہ پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو جس کے ساتھ تمہاری زندگی بہترین ترتیب پر چلتی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوگا کہ جس طرح یہاں پہلے آپ کا جو پروگرام ہوا اس میں بھی آپ حضرات نے اس موضوع پہ بات کی ہے۔ دیکھیں، ضروریات پہلے والی کی بھی ہیں، دوسرے والی کی بھی ہیں، تیسرے والی کی۔ جو گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کی حیثیت کے مطابق وہ سب کو اکاموڈیٹ کرتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ۔ جس طرح مولانا باجوہ صاحب نے کل بھی فرمایا کہ بھائی وہ جو پہلے آئی وہ 4 بچوں کی ماں ہے، کیا بات ہے، اور ایک عرصہ دراز گزرا اس کے ساتھ زندگی کے نشوب و فریب اور زندگی کے شب و روز اس کے ساتھ گزرے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو اس کو چیزیں ملی ہیں، یہ ایک عرصہ لگا ان کو بننے میں۔ اب جو دوسری آئی کچھ عرصہ اس کے لیے بھی لگے گا، تیسری آئی اس کے لیے بھی کچھ عرصہ لگے گا، اور آہستہ آہستہ یہ اس نیج بھی آ جائے گا کہ سب کو برابری کی ترتیب پر لے آئے گا۔ لیکن جتنا وقت پہلی کو لگا دوسری کے لیے بھی تو اتنا وقت چاہیے۔ یہ بھی عدل ہے۔ اب ایک نے 10 سال گزارے، دوسری کو ابھی 10 دن آئے، اور ڈیمانڈ شروع ہو گئی 1 کنال کوٹھی۔ اس لیے وقت کا انتظار فرمائیے، وقت کے ساتھ ساتھ سارا کام سیٹل ہو جائے گا۔ جس طرح ایک دینی مسئلے پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ مسائل ہے شراب کی، جس طرح مدینہ شریف میں مٹکے ٹوٹے، جیسے آج شراب کی بارش مدینہ میں ہو گئی، تو فرماتی ہیں ام المومنین کہ اگر یہ فوری حکم آتا کہ ایسے کر دو، کوئی بندہ اس پہ عمل نہ کرتا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب کی؟
فرمایا کہ لوگو اس کے شراب نوشی کے بعد نماز کے قریب نہ ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں بھی کوئی گڑبڑ ہے. پھر فرمایا دوسرے سٹیپ پہ رجسم من عمل الشیطان, یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطانی کام ہے, شیطانی عمل ہے. نفرت آہستہ آہستہ بڑھائی گئی اور مدینے میں جا کے اعلان ہو گیا لوگوں کہانی ختم. اس وقت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جب الفاظ نکلے تو مدینہ میں شراب کے مٹکے ٹوٹے, جس طریقے سے شراب کی بارش ہوگی. تو اب یہ اسلام اس ترتیب پر لاتا ہے. اب اسلام نے یہ تو فرمایا کہ عدل و انصاف قائم کرو, مگر یہ فوری طور پہ حکم کہیں نہیں دیا کہ یہ فوری ترتیب پر. یہ جس کو پہلے اکوموڈیشن ملی اور سہولیات ملی اور فیسیلیٹ کیا گیا, اس کو 10 سال لگے. ٹھیک ہے, اب یہ جو دوسری آئی اس کے لیے بھی تھوڑا وقت درکار ہے. علامہ صاحب میں یہاں پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک بندہ ہے جس نے جو ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے, وہی آپ کی والی بات کہ ایک کنال کا گھر اس نے بنا لیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اس کو 10 سال لگے, 12 سال لگے, 15 سال لگے, واٹس ایور دا ٹائم از, اور اس وقت اس کا ایک کنال کا گھر ہے, 3-4 بچے ہیں, اس کے بعد 2 گاڑیاں. اب وہ ایک نئی شادی کرتا ہے, اور کل ہماری یہ بھی موضوع ڈسکس میں ہوا کہ اس نے صرف اور صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے شادی کی. اب اس کو ایک اپارٹمنٹ افورڈ کر سکتا ہے, 2 بیڈ روم 1 بیڈ روم جو بھی واٹس ایور, ایک چھوٹی اسپیس اس نے اپنی نئی دلہن کو دی ہے وہاں پہ, اور اس کے حقوق پورے کر رہا ہے, اس کو خرچہ بھی دے رہا ہے. تو یہ انصاف ہے جو جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے ایک ایکسٹرا شادی کے لیے, تو یہ عدل ہو گیا اس کا؟ بالکل نہیں. دیکھیں اس کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے. اب ظاہر ہے جو نیا مہمان اس گھر کا مکین بنا ہے, ٹھیک ہے, یا مکینہ بنی ہے, وہ بھی اتنی تو بات سمجھتی ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ بھائی اس کو بھی مجھے اچھی ترتیب پر رکھنا ہے جس طرح پہلی کو رکھنا, اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کا لیول ہے, اپنی حیثیت کے مطابق. سکنا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے, نفقہ اس کی ذمہ داری ہے, اس ترتیب پر آگے لے کے چلے گا. لیکن عدل و انصاف جو ہے قرآن کریم نے یہ بنیادی ترتیب بتا دی. عدل و انصاف بڑا ضروری ہے. اگر نہیں کر سکے تو پھر اس کے لیے ایک ہی پر اکتفا